نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ یعنی چچا آزر سے کہا، چونکہ آزر نے پرورش فرمائی تھی اسی لیے یہاں پر لی ابی کا لفظ استعمال ہوا ہے چچا کے لیے۔ تو آزر سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تمہیں دیکھتا ہوں اور تمہاری قوم کو دیکھتا ہوں کھلی گمراہی میں۔ یہ آپ اپنے چچا سے فرما رہے ہیں کہ اے چچا تم اور تمہاری قوم جو ہے وہ کھلی گمراہی میں ہے، کفر و شرک میں مبتلا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خطاب تو آزر یعنی چچا سے کیا مگر سنایا ساری قوم کو۔ آزر بت پرست، بت ساز اور بت فروش تھا، بت بنا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ آزر تمام مشرکوں کا سردار تھا، اس کے درست ہو جانے سے دوسروں کے درست ہو جانے کی امید تھی۔ تبلیغ پہلے اپنے گھر سے شروع کی جائے پھر دوسروں کو، پہلے شروعات گھر سے ہو رہی ہے۔ آزر پرورش کرنے والا تھا آپ کی، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت طارق کا وصال ہو چکا تھا، جو ایمان پہ تھے، آپ مومن تھے۔ اب آزر پرورش کر رہا تھا، تو آپ گھر سے شروع کریں۔ آزر سے مخاطب ہے کہ تم اور تمہاری قوم گمراہی میں ہیں، ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچیں اور بچائیں۔ تو گھر سے تبلیغ شروع کرو پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، سورۃ تحریم کی آیت ہے۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ کیا کوئی انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو آگ میں جھونک دے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کو، اپنے گود کے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ آگ میں جھونکنے کا؟ بظاہر آپ کو تو محال نظر آئے گا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنے اولاد کو آگ میں جھونک دے۔ لیکن یہ ممکن بھی ہے، اس لیے کہ جہنم اپنی شکل بدل دی ہے۔ اب جہنم آگ کا شعلہ نظر نہیں آ رہی ہے، آپ کو تو حسین و جمیل شکل میں نظر آ رہی ہے، خوبصورت نظر آ رہی ہے، آپ کو تو حسین وادیاں نظر آ رہے ہیں، شکل حیت بدل چکی ہے، آپ کو گناہ جو ہے خوبصورت نظر آ رہا ہے، اب عیب نظر نہیں آ رہا ہے، گناہ جو ہے گناہ کی شکل بدل چکی ہے۔ تو انسان اس کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اسباب جو جہنم میں جانے کا ہے وہ بہت حسین شکل میں، خوبصورت انداز میں نظر آ رہے ہیں، تو انسان گناہوں کے قریب ہو رہا ہے، تو اپنے آپ کو یہ آگ میں جھونک رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ،
ان تمام اسباب سے جو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں اس سے بچو اور بچاؤ. تو معلوم ہوا کہ تعلیم، ہدایت، تربیت و تبلیغ کا سلسلہ مومن کو پہلے خود اپنے اور اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. گھر والوں میں تبلیغ ہونا پہلے. ایسا نہ کیا جائے کہ دوسرے گھروں اور شہروں میں روشنی کے لیے ہم نکل رہے ہیں اور خود ہمارے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا ہے. قرآن کریم نے کھل کر خود کی اور گھر والوں کی ہدایت و تربیت کی بات کی ہے. پہلے اپنے گھر کو درست کیا جائے اور جہنم کی آگ سے بچایا جائے تو یہ سب سے بڑی دین و ملت کی خدمت ہوگی. کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتی. ہر شخص اپنا مسئول ہے، اپنے آپ کا، اپنے رعایا کا، اپنے اہل و عیال کا مسئول ہے. جو ماتحتین ہیں آپ کے، جو ماتحت ہیں آپ کے انڈر میں جو کام کر رہے ہیں، اہل خانہ جو ہے، آپ ان کے بارے میں سوال ہوگا آپ سے. تو پہلے آپ اپنے آپ کو، اپنے مسئول جو آپ کے زیر تربیت ہے، پہلے آپ ان کو بچا لو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان برائیوں کی برملا تردید کی جو قوم میں سرایت کر گئی تھیں اور شاہی قانون بن چکی تھیں. ایسی برائیوں کی تردید کرنا انتہائی دانش مندی اور بڑی اہمیت اور جرات کا کام ہے. آپ نے پہلے اپنے خرافت دار اور قوم کے سردار آزر کو تبلیغ کی. آپ کی یہ دلیری اور دانش مندی تا قیامت مبلغین کے لیے مثال ہے. بے خوف ہو کے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جو انبیاء کرام ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کے دین کو پہنچاتے ہیں، جو رسالت، منصب رسالت پر فائد ہے. یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ سوائے اللہ کے کسی سے خوف نہیں ہے ان کو. دینی تبلیغ میں کسی اپنے پرائے، چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں، صاف بات کہہ دینی چاہیے. دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو صاف صاف کہہ دیا کہ تو اور تیری قوم گمراہ ہے. یہی ہے اسلامی اخلاق. اخلاق یہ ہے کہ واضح کر دو، آپ غلطی کو بیان کر دو کہ تم گمراہی میں ہے، تم غلط کر رہے ہو. دین میں پلپلاپن خطرناک ہے، مصلحت نہیں، صلح کلیت نہیں ہے دین میں. ٹھیک رہنا معاملہ ایک دم کھلم کھلا، واضح طور پر متصلب ہونا دین کے معاملے میں. دین کا چھپانا تقیہ کرنا ہے، سنت انبیاء کے خلاف ہے یہ. اگر صلح کلیت، ان کو بھی لے کے چلو، ان کو لے کے چلو، آپس میں سب کو لے کے چلو، پالیسی جو ہے تمام کو، سب کو، ہر گروپ کو لے کے چلو، ادھر بھی صحیح ادھر بھی صحیح، ہر دو میں صحیح. آپ اپنے آپ کو جو ہے ہر جگہ مینٹین کرنے کی کوشش جو ہے یہ پلپلاپن ہے، خطرناک چیز ہے، منافقت ہے یہ. تو برملا کہہ دو، آپ دو ٹوک کہہ دو آپ. تو دین میں کوئی تقیہ نہیں ہے، چھپانے کی چیز نہیں ہے، اور یہ سنت انبیاء کے خلاف ہے. دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود جیسے جابر بادشاہ، ڈکٹیٹر کے ملک میں رہتے ہوئے، اپنے چچا کے پاس بستے ہوئے اپنا ایمان اور آزر کا کفر صاف صاف بیان فرما دیا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید جیسے جابر و ظالم کی پرواہ کیے بغیر حق کا اعلان فرما دیا. بے خوف ہو کر اعلان کر دیا. آپ ایمان جو چھپانے کی چیز نہیں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والدین جو مومن تھے، یہی وجہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو تبلیغ فرمائی، جس کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ ہے، مگر والدہ کو تبلیغ نہ فرمائی. والدہ باحیات تھی، والد تو فوت ہو چکے تھے، طارق جو ہے فوت ہو چکے تھے، اب پرورش آزر کر رہا تھا، تو اب آزر کو تبلیغ فرمائے. والدہ موجود تھی، والدہ کو تبلیغ نہیں فرمائی. اگر والدہ کافرہ اور دین نمرود پر ہو کر بت پرست یا نمرود پرست ہوتی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولاً ان کو تبلیغ فرماتے، مگر آپ تبلیغ چچا کو فرما رہے ہیں. قرآن کریم میں ہر جگہ ابھی فرمایا گیا. اور جب والدہ مومنہ تھیں تو آپ کے والد یقیناً مومن تھے، کیونکہ مومنہ سے کافر کا نکاح کسی شریعت میں جائز نہ ہوا. یہاں تک کہ کفار بھی اپنی بیٹی کا نکاح غیر کافر سے نہیں کرتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر اور اپنی قوم کے ساتھ بت پرستی کے ابطال اور توحید کے حقائق پر جو مناظرہ کیا،
اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تاکہ اسے مشرکین عرب کے خلاف استدلال کیا جائے، کیونکہ تمام مذاہب اور ادیان کے ماننے والے ان کی فضیلت اور بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں اور سب ان کی ملت کی طرف انتساب کے دعوے دار ہیں۔ یہود و نصارہ ان کی ملت کی اتباع کے مدعی تھے، اور مشرکین عرب اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے، اس لیے ان کی شخصیت اور سیرت سب پر حجت تھی۔ تمام عبادت کا طریقہ ہر صاحب عقل سلیم کے نزدیک کھلی ہوئی گمراہی اور جہالت ہے، اور اس سے زیادہ واضح جہالت اور گمراہی کیا ہوگی کہ تم اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کی پرستش کرتے ہو۔ اب دو ٹوک انداز میں بول دیے کہ تو جہالت ہے، کھلی گمراہی ہے، اپنے ہاتھوں سے بت بنا رہے ہیں، مٹی سے بت بنا رہے ہیں، تراش رہے ہیں، پتھروں سے تراش رہے ہیں، پھر عبادت کر رہے ہیں۔ معبود تو وہ ہو سکتا ہے جس میں یہ صفات خفیہ ہو، یعنی خالقیت ہو۔ معبود جو ہے خالق ہونا، پیدا کرنے والا، رزاقیت ہونا، اس میں پالنے والا، زندہ کرنا، مردہ کرنا، مقتدر ہونا، مواقب یعنی نافرمان کو عذاب دے سکنا، استغنا یعنی غنا جو ہے یعنی غنی کر بھی سکے، وہ معبود ہے۔ سمدیت بے نیازی ہونا، مالکیت ازلیہ ہونا، عالمیت تمام عالمین کے ذرے ذرے کو جاننا پہچاننا، تمام اسباب کا مالک ہونا، مہیا ہونا، نیست سے ہیست معدوم کو موجود کر سکنا، غالب ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے۔ یہ پتھروں میں، مورتیوں میں نہیں ہو سکتی، یہ غیر خدا میں یہ چیزیں کیفیت نہیں پائی جا سکتی۔ اگر آزر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہوتا تو آپ اسے اس قدر سختی اور شدت کے ساتھ بات نہ کرتے اور اس قدر اہانت آمیز کلام نہ فرماتے۔ لہذا ثابت ہوا کہ آزر آپ کا باپ نہیں چچا تھا، کیونکہ ماں باپ اگرچہ کافر ہو مگر ان سے گفتگو نرم اور تبلیغ نرمی سے کرنی چاہیے۔ سورہ مریم میں ارشاد ہوا، اذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے عرفی باپ یعنی چچا آزر سے کہا، اے میرے باپ، کیوں ایسے کو پوچھتا ہے جو نہ سنتے نہ دیکھتے اور نہ کچھ تیرے کام آ سکتے؟ میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ حکم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری تابعداری کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں۔ اے میرے باپ یعنی اے میرے چچا، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اے چچا، یعنی یا بتی، اے باپ، اے چچا، میں ڈرتا ہوں، مجھے خطرہ ہے، مجھے علم ہے کہ کہیں تجھے پہنچے عذاب خدائے رحمان کی طرف سے تو بن جائے شیطان کا ساتھی۔ ناخبت اندیش چچا آزر نے کہا، کیا روگردانی کرنے والا ہے تو میرے خداؤں سے اے ابراہیم؟ آزر کہہ رہا ہے، سختی سے کہہ رہا ہے، کیا تو میرے خداؤں سے روگردانی کرنے والا ہے؟ اگر تو باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ اور اپنی خیر چاہتا ہے تو جان سلامت لے کر مجھ سے دور ہو جا، میرے سامنے سے کچھ عرصہ۔ عبادت سب سے زیادہ تعظیم کو کہتے ہیں۔ عبادت جو ہوتی ہے تعظیم کی فروغ تو نہیں، آخری انتہا کو عبادت کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ تعظیم کا وہی مستحق ہوگا جس نے سب سے زیادہ انعام کیے ہوں، اور سب سے زیادہ انعام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، تو وہی عبادت کا مستحق ہے، اور بتوں کا انسانوں پر کوئی انعام نہیں، تو بت کسی تعظیم کے مستحق نہیں ہے۔ بتوں کی کس بات کی تعظیم؟ وہ تو ہاتھ سے تراشے ہوئے ہیں۔ جب بت سنتے اور دیکھتے نہیں تو وہ عبادت گزار کو غیر عبادت گزار سے متمیز نہیں کر سکتے، کون عبادت کر رہا کون عبادت نہیں کر رہا۔ وہ تو نہ دیکھ سکتے نہ سن سکتے۔
ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فرمایا آپ نے کہ نہ وہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے اور نہ کچھ کر سکتے، کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتے وہ، تو ان کی عبادت سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ دعا ہے، دعا و مقل عبادت، اور جب بت دعا کو ہی نہیں سن سکتے تو ان کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جو سنتا ہی نہیں اس کی عبادت کیا؟ اور جب وہ دیکھ نہیں سکتے تو ان کا تقرب حاصل کرنے میں کوئی منفعت نہیں، نہ دیکھ سکتے نہ سن سکتے۔ سننے والا، دیکھنے والا، نفع اور نقصان پہنچانے والا اس سے افضل ہے جو ان کاموں پر قادر نہ ہو۔ انسان سن سکتا ہے، انسان دیکھ سکتا ہے، انسان نفع پہنچا سکتا ہے، انسان نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن یہ پتھر، یہ مورتی کچھ نہیں، تو بہتر کون ہے؟ انسان ہے۔ انسان میں سننے، دیکھنے، نفع اور نقصان پہنچانے کی صفات ہیں اور بتوں میں یہ صفات نہیں، لہذا انسان بتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ پھر افضل اور اعلیٰ کا گھٹیا اور ادنا کی عبادت کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ جب وہ خود اپنے آپ کو ٹوٹ پھوٹ اور نقصان سے نہیں بچا سکتے تو اپنی عبادت کرنے والوں کو نقصان اور ضرر سے کیسے بچا سکیں گے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چچا آزر کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جن بتوں کی تو پوجا کر رہا ہے وہ تیری عبادت کو نہیں دیکھ سکتے، تیری ثنا کو نہیں سن سکتے، اور بھی کسی چیز کو دیکھنا اور کسی قسم کا کلام سننا ان کو حاصل نہیں، تو عبادت کے لائق کبھی نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کی عبادت کرنا در حقیقت شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ اس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور بتوں کی عبادت کرنا اسی کے دھوکے اور فریب کا نتیجہ ہے۔ اس لیے تم شیطان کی عبادت چھوڑ دو، کیونکہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، وہ خود تو مردود ہو چکا ہے، دوسروں کو بھی بھٹکانے میں ہر وقت کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میرے دامے فرے میں پھنس کر رب تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جائے اور اس کے عذاب کا مستحق بن جائے، یہ تو شیطان کی چال ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور کس عمدگی سے بتوں کی عبادت کی قباحت واضح فرما رہے ہیں، کھول کھول کے واضح طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ بت کیا کر سکتے ہیں، ان میں کیا صلاحیت ہے ان میں، کہ غیر خدا کی عبادت خواہ وہ غیر زندہ بھی ہو اور سننے دیکھنے والا بھی ہو تب بھی جائز نہیں، لیکن ایسی بے جان مورتیوں کی عبادت جو جامد محض ہیں، دیکھنے سننے کی صفت سے بھی محروم ہے، کسی قسم کے نفع و نقصان کی قدرت بھی نہیں رکھتے، ان کے سامنے انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جو سمیع و بصیر ہے، جو سن سکتا، دیکھ سکتا، وہ سجدہ ریز ہو کر پیشانی رگڑ رہا ہے، یہ کتنی نامعقول اور خبیث حرکت ہے یہ۔ اگرچہ وہ شیطان کی نہیں بلکہ اپنے بتوں کی پرستش کرتے تھے کفار و مشرکین، لیکن ان بتوں کی پرستش انہوں نے شیطان کے اکسانے اور وسوسہ ڈالنے سے شروع کی تھی، اس لیے گویا ان کا اصلی معبود شیطان تھا، شیطان کے ورغلانے پر، شیطان کے وسوسوں سے وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو دراصل وہ اللہ کی نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہاں بتا دیا گیا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی اور کفر پر اڑے رہے تو اس کا انجام بڑا ہولناک ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم کو اپنی گرفت میں لے لے گا، تو پھر کوئی چھڑانے والا نہ ملے گا۔ یہ معبودان باطل، یہ جو پتھر کے مورتیاں، یہ کوئی کچھ نہیں بچا سکتا جب اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں لے لے۔ شرک کے باعث تم خدا کی دوستی اور اس کی اعانت سے محروم ہو جائیں گے، ایک شیطان سے تمہاری دوستی اور تعلق باقی رہ جائے گا، اس سے بے وفا دوست تو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اس کی دوستی سب سے زیادہ ناقابل اعتبار ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی توڑ کر شیطان سے یارانہ گانٹنا کسی عقل مند کو زیب نہیں دیتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے چچا آزر کو توحید کی دعوت دی اور بتوں کی عبادت کے فساد اور بطلان پر دلائل قائم کیے اور اس کے ساتھ ساتھ نہایت نرمی اور ملائمت کے ساتھ اس کو سمجھایا، تو چچا آزر نے ان کی ہر بات کا جواب انتہائی سختی اور ناگواری کے ساتھ دیا اور ان کے دلائل کے مقابلے میں صرف اپنے آبا و اجداد کی تقلید پر اعتماد کیا۔ چچا آزر نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا اگر تم باز نہیں آئے تو میں تم کو رجم کر دوں گا۔ اس آیت میں رجم کے یہ معنی بیان کیے گئے،
کہ اسے رجم باللسان مراد ہے، یعنی گالیاں دینا اور مذمت کرنا۔ رجم کے جو معنی ہے پھینکنا، کسی چیز کو پھینک کے مارنے کو رجم کہتے ہیں۔ مینا میں کیا کرتے ہیں، شیطان کو 3 دن 10 11 12 رمی جو کرتے ہیں وہ پتھر مارتے ہیں اس کو، وہ رجم کہلاتا ہے۔ ہر شیطان پہ 7 کنکریاں جو مارتے ہیں رجم، یعنی پھینک کے مارنا یا جو رمی کرتے ہیں اس کو، یعنی بگا دینا، مار دینا، پھینک دینا، اس کو رجم کہتے ہیں۔ اور شیطان کو رجیم کہتے ہیں، جس پر مارا گیا، شیطان پہ مارا جاتا ہے تو وہ رجیم ہے۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ میں تم کو گالیاں دوں گا، مذمت کروں گا، اور اس سے مراد ہے ہاتھوں سے مارنا۔ جو آزر نے کہا میں تم پر رجم کرواؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گالیاں دلواؤں گا، مذمت کرواؤں گا، ہاتھوں سے ماروں گا، یعنی میں لوگوں سے تمہاری شکایت کر دوں گا تو وہ تمہیں مار مار کر حالت بگاڑ دیں گے، یا اس سے مراد ہے میں پتھر مار مار کر تمہیں سنسار کر دوں گا۔ یہ سارے معنی ہیں۔ لغت قریش میں اس کے معنی ہے میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ واہجرنی ملیہ کا معنی ہے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دو، اور اس کا دوسرا معنی ہے تم مجھے چھوڑ دو، یعنی اس شہر اور اس ملک سے نکل جاؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ہر لفظ محبت و احترام کی خوشبو سے مہک رہا ہے، لیکن چچا آزر کا جواب درشی اور بے مہری کا آئینہ دار ہے، تلخی پر ہے، سختی پر ہے، شدید سے شدید کڑوے الفاظ استعمال کر رہا ہے آزر نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یا بنیا، اے میرے بیٹے نہیں کہا، بلکہ نام لیا۔ یا بنیا، اے بیٹے، یہ محبت کا کلمہ ہے، وہ نہیں کہا بلکہ نام لے کے اے ابراہیم، وہ بھی ابتدائے کلام میں نہیں بلکہ آخر میں۔ علاوہ ازیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مدلل دعوت کے جواب میں کوئی معقول بات پیش نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور آنکھوں سے دور ہو جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آزر کی سخت گفتگو سے ظاہر ہوتا کہ وہ آپ کا باپ نہیں بلکہ چچا تھا، اس لیے یہ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، وہ دھمکیاں دے رہا ہے نکل جاؤ یہاں سے، مارنے کی پتھراؤ کروا دوں گا، سنسار کروا دوں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انداز تو ناسیانہ ہے۔ اللہ عز و جل نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے خبر دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو صنم پرستی سے روکا اور قوم کے سامنے بتوں کی تحقیر و توہین اور ان کی تنقید بیان کی، انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ہر طرح سے سمجھایا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ یہ کیا مورتیاں، تراشے ہوئے مجسمے ہیں جن کی پوجا پاٹ پرستش پر تم جمے ہوئے بیٹھے ہو، یعنی ان کے سامنے جھکے پڑے اور سراپا عجز و انکسار بنے ہوئے ہیں۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، بتوں کی تحقیر کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ وہ صورت جو ہاتھوں سے بنائی جائے اسے تماثیل کہتے ہیں، ہاتھوں سے بنا رہے ہیں مجسمے۔ بعض کے نزدیک وہ تماثیل مختلف ستاروں کی تھی جن کی شکلیں انہوں نے اپنے خیال کے مطابق بنائی تھی۔ بعض کے نزدیک یہ پہلے لوگوں کے مجسمے تھے جن کے متعلق ان کا یہ اعتقاد تھا کہ وہ شان الوہیت کے مالک ہیں۔ قوم نے کہا وجدنا آبانا لہا عابدین، یہ بھی سورہ انبیاء کی آیت ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا۔ وجدنا آبانا لہا عابدین، ان کے پاس باپ دادا کی اس عمل شنی کے علاوہ کوئی اور دلیل نہ تھی، اسی دلیل کی بنیاد پر ہی وہ شرک جیسا خبیث عمل کرتے تھے، ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ عبارت وجدنا آبانا لہا عابدین یہ کس کی بولی ہے؟ یہ کفار و مشرکین کی بولی ہے، یہ بتوں سے متعلق بات کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اب مسلمانوں پہ یہ چشمہ کر دیتے ہیں کہ تم لوگ بھی جو دلیل دیتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، یا اپنے مراسم انجام دیتے ہیں، محفل میلاد کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو کرتے ہیں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ نہیں، یہ ہم مومنین ہیں، یہ کفار کی آیت، مومنین پہ چشمہ کرنا خود کفر ہے۔ یہ جس کے مخاطب کافر ہیں، اگر مومن کو مخاطب کیا جائے تو یہ کفر ہوگا، اور وہاں پر بتوں سے متعلق آیت ہے وہ۔
ہم یہ انبیاء کو مانتے ہیں، پرستش نہیں کرتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، عبدہ و رسولہ. اقوال و شخصیات کی حقانیت دلائل و براہین سے ہوتی ہے، نہ کہ کثرت اقوال و افراد سے. قوم نمرود کے پاس افراد کی کثرت تھی، باتیں بھی بہت تھیں، مگر اپنے دین، مذہب، مسلک، عقیدے پر کوئی دلیل نہ تھی. اس لیے سوائے وجدنا آباءنا لہا عابدین کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا کہ کچھ نہ کہہ سکے. اور باوجود پوری قوم، پورے گروہ کے ایک اکیلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے گونگے لاجواب ہو گئے. ساری قوم، سارے لوگ جو ہے سب گونگے، لاجواب، اسپیچ لیس، اور در پردہ سمجھ گئے کہ ہم باطل ہیں. جان گئے وہ باطل جو ہے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے، لیکن ماننے تیار نہیں ہوتا چونکہ حجتی ہوتا ہے. باطل اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں غلط ہوں، ہر جھوٹا اپنے کو سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں میں، لیکن پھر بھی ڈٹا رہتا ہے. ہر غلط جو ہے، غلط کرنے والا انہیں سمجھتا ہے کہ میں غلطی پہ ہوں. قرض دے کے کہ اگر کوئی ڈبا دے انہیں سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں میں، لیکن ڈٹ رہا ہے. غبن کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں غلط ہوں، غیبت کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں میں، بہتان لگانے والا سمجھتا ہے کہ اپنے آپ میں تو سمجھتا ہے، اس کا ضمیر تو جھنجھوڑ کے کہتا ہے کہ ہر گناہگار کو اس کا گناہ جو ہے جھنجھوڑتا ہے. تو ہر باطل سمجھتا ہے کہ وہ باطل ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہی میں ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جرأت مندانہ کلام سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیشہ حق میں دلیری اور زور ہوتا ہے، باطل میں بزدلی اور شور ہوتا ہے. سچ جو ہے ہمیشہ ڈٹ کے بولا جاتا ہے، اور جھوٹے کی آواز کمزور ہوتی ہے. الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق سب سے بلند ہوتا ہے اور اس سے بلند کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جرأت مندانہ کلام سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیشہ حق میں دلیری اور زور ہوتا ہے، باطل میں بزدلی اور شور ہوتا ہے. ایک دوسرے مقام پر سورہ الصافات کی آیت ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، یعنی آپ فرماتے ہیں، چچا سے فرماتے ہیں، آزر سے کہتے ہیں، اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو، کس واحد چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو؟ کیا جھوٹ موٹ کے معبودوں کو اللہ کے سوا چاہتے ہو؟ تو تمہارا کیا گمان و خیال ہے رب العالمین کے بارے میں؟ وما ظنکم برب العالمین، اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی